اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت اپنی امت کو ایک خطرے سے آگاہ فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت سے جو آپ کا محبت کا اور شفقت کا گہرا تعلق ہے، اسی بنیاد پر ایک بڑے خطرے سے آگاہ فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہلی قوموں کے اور پہلے لوگوں کا ایک تجربہ موجود تھا کہ جب ان کے پاس دنیا آئی تو وہ دولت کو بہت زیادہ چاہنے لگے، تو ان میں دنیاوی حرص اور دنیا کی دولت کی رغبت اور چاہت اور زیادہ بڑھ گئی. دولت کیا آئی ہے، ساتھی بیماریاں بھی لائی ہے. حسد بڑا ہے، حرص و ہوس بڑی ہے، اور اس کی چاہت اور بڑھ گئی ہے، اور وہ دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، اور زندگی کا اصل مقصد کو بھلا دیا. زندگی کا جو اصل غرض تھی، جس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، جہاں اس نے جانا تھا، اس کو تو بھول ہی گئے. پھر اس وجہ سے وہ آپس میں بغض میں، حسد میں، کینہ میں ان میں پیدا ہوا، اور بالآخر اس دنیا پرستی نے انہیں برباد کر دی. 40 سال پہلے ہم اپنی زندگی خاندانوں میں دیکھیں نا، محبتیں کتنی تھی، محبتیں کتنی تھی. اور اب دیکھیے کہ اب اس حرص و ہوس نے اپنے کو بھی اپنا نہیں رہنے دیا، اپنے کو بھی اپنا نہیں رہنے دیا. خونی رشتوں کے اندر بھی اس حرص و ہوس نے نفرت کی آگ ڈال دی. دوریاں بڑھ گئیں، نفرتیں بڑھ گئیں. برائی ایک ہی ہے، دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی ہے. اس حرص و ہوس نے اندر کا سکون، گھر کا سکون، خاندانوں کا سکون، رشتوں کے اندر محبتوں کے مٹھاس سب ختم کر دی. تو اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے نا، انہیں تو پہلی قوموں کے سارے حالات آپ کے سامنے تھے نا، اور ان حالات کو سامنے رکھ کر اپنی امت کو عذرائے شفقت نصیحت فرمائی. عذرائے شفقت محبت بھرے انداز میں اس خطرے سے آگاہ فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارے پاس یہ دولت کی فراوانی آئے تو تم خبردار رہنا کہ ان کے برے اثرات کہیں تمہاری زندگی میں نہ آئے. اس کے برے اثرات اور نتائج تمہاری زندگی میں، وہ دنیا بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس سے آدمی میں عاجزی پیدا ہو جائے، جس میں آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، اور خدا پرستی میں اضافہ ہو، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو، آخرت کی فکر بڑھ جائے، اور اپنی اس دولت سے تعمیری کام میں اور بامقصد کام میں اس کو استعمال کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے وہ جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آئے. کسی اچھے آدمی کے ہاتھ. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جتنا مال آئے اتنا اس کی زندگی میں پرہیزگاری میں اضافہ ہو، تقوی میں اضافہ ہو، خوف خدا میں اضافہ ہو، آخرت کی فکر نصیب ہو، اتنا ہی اس کے اندر یہ فکر بڑھ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اندر فقر اور ناداری آئے گی. اگر مشرقی وسطی کے حالات دیکھیں تو نظر آئے گا، جب تک ان کے پاس یہ فراوانی نہیں تھی، یہ مستیاں بھی نہیں تھی، اور یہ خرمستیاں بھی نہیں تھی، اور یہ دین سے غفلت بھی نہیں تھی، اور یہ دین سے بیزاری بھی نہیں تھی. ان کے اندر شجاعت تھی، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر سخاوت تھی، ان کے اندر مہمان نوازی تھی، اور ان کے اندر انسانیت کی اعلیٰ صفات تھی. اور جب سے دولت آئی ہے، ہاں، ایسی دین سے غفلت ہوئی، ایسا لہو و لعب ہے، ایسی خرافات میں مبتلا ہوئی ہے کہ مسلمان ایک طرف انہی کے بھائی اور انہی کے زبان والے، انہی کی تہذیب والے فقر و فاقہ اور بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف عیش و عشرت کی زندگی اور پرواہ بھی نہیں. تو دولت آئی نا، دولت آئی ہے، اور دولت کی فراوانی آئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ساری گندگیاں بھی لائی، اور سارے یہ خرافات بھی یہ دولت ساتھ لے کے آئی. تو جہاں ایمان اور جہاں جسے کہیں کہ آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف ہو، وہاں اللہ رب العزت مال کی نعمت دے دے تو وہ مال اللہ کا فضل بن جاتا، وہ مال اللہ کا فضل بن جاتا ہے.
اور وہ اللہ کی طرف سے نعمت خاصہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جس مصیبت سے اور جس آزمائش سے اور جس خطرے سے آگاہ فرمایا وہ یہی ہے کہ مال بڑا اور غفلت بڑی، مال بڑا اور اس کی رغبت بڑی، مال بڑا اور کینہ اور حسد بڑا، مال بڑا اور بغض بڑا، مال بڑا اور آخرت سے غفلت بڑی۔ یہ مال وبال ہے، یہ مال وبال ہے، یہ مال فتنہ ہے۔